مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تصدق اپنے خدا کے جاؤں، تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشاء، ادھر سے اتنے گناہ پہ ہم ادھر سے یہ دم بدم عنایت۔ آج اس مبارک رات میں یہ خیال ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور محبت و معرفت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے۔ یہ موضوع در حقیقت زندگی کے مقصد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کا نظام ہی بنایا ہے اس لیے کہ اللہ کو پہچانا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا۔ حضرات صوفیہ کے یہاں ایک جملہ یا ایک ٹکڑا ہے جس کو حدیث کے طور پر نقل کرتے ہیں، وہ محدثین کے یہاں وہ حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے تو موضوع ہے، الفاظ اس کے نہیں منقول ہیں لیکن مضمون ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں نے یہ پسند کیا، میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یعنی گویا ایک وقت ایسا تھا کہ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ کی ذات موجود تھی اور کوئی اور چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ اکیلا تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کے نہ ہونے کا تو سوچا نہیں جا سکتا، اس کا وجود لازم ہے، اس کا وجود واجب ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اس کے بغیر عقل کام نہیں کر سکتی۔ یعنی کوئی لمحہ، کوئی زمانے کا وقفہ، کوئی حصہ ایسا نہیں سوچا جا سکتا جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تھے اور تنہا تھے، اللہ کی مشیت ہوئی کہ کچھ مخلوقات پیدا کی جائیں، ان میں کچھ لوگ پہچاننے والے بھی ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا انداز بدل کر باری تعالیٰ نے یہی مضمون قرآن کریم میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب سوچیں آپ کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرانے چاہتے، اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اگر غور کریں گے کہ کائنات اور انسان کے وجود کا کوئی مفہوم بنے گا ہی اس وقت جب وہ عبادت کرے، ورنہ آپ سوچیں کہ دنیا پیدا ہوئی ختم ہو جائے گی، انسان پیدا ہوئے ختم ہو جائیں گے، ہر آدمی آتا ہے دنیا میں اور چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا کام اللہ کی عبادت نہ ہو تو آپ بتائیں پھر کیا کام ہے آخر؟ کیا دنیا میں بس کچھ کھانے کمانے کے لیے آیا تھا؟ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کے لیے باقاعدہ دنیا کا ایک نظام قائم کیا جائے۔ کیا ضرورت تھی؟ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد، یہ عقل مانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جس کا آگے سے تعلق ہو، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت۔ حقیقت یہ ہے، اگر ہم غور کریں کہ انسانوں نے سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کیا کیا؟ شرک کیا۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں گے تو قرآن کریم میں اس کو بڑا ظلم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی شکایت کی ہے۔ بندوں کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ کچھ بندے اللہ کے ساتھ مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، اور کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں مفکرین نے، جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے وہ مفکر ہے بھی، بڑے قابل لوگ ہیں۔ انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر، نہیں مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہوگا ان پر بھی، کم سے کم موت کا وقت، جب ان کو یقین آ جاتا ہوگا اللہ کے وجود کا۔ یہ تو پکی بات ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا کہ وہی ایک معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت کرتا ہوں۔ تو موت کے وقت جب موت سامنے آ گئی تب تو اس نے بھی مانا،
اکبر نے کہا، اکبر الہٰذی نے، کہ جب مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے، جیسے کوئی آدمی ڈوبنے لگے، تو چاہے جتنے خداؤں کو مانتا ہو لیکن اگر ڈوبنے کا وقت آئے گا تو ایک کو پکارے گا، ایک کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا۔ عیسائی لوگوں نے 3 خدا بنا لیے، لیکن تثلیث کے معنی 3 کو ماننا، تثلیث کے قائل ہیں، لیکن اگر ڈوبنے لگیں گے تو ایک ہی یاد آئے گا۔ اکبر نے کہا اپنے مزاحیہ انداز میں، تثلیث کے قائل نے بھی خالق کو کہا ایک تھی، 3 پہ سوئی میری ہیبت سے وجہ ایک۔ گھڑی کی سوئی 3 پہ چل رہی تھی لیکن میرا رعب غالب آیا اور 1 بج گیا۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن زندگی کے اندر کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے وجود کا قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سائنس کو جانتے ہیں۔ سائنس نام ہے دنیا کی مخلوقات میں غور کرنے کا، مخلوقات میں غور کرنے کا راستہ اسلام نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، عقل مندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ عقل مند ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ مگر ایک عجیب معاملہ ہے کہ سائنس جس کا کی منزل سب سے پہلے اللہ تک پہنچنے کی ہونی چاہیے تھی، وہی سب سے زیادہ دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ کا نظام، جیسی آپ کی نیت، جیسا آپ کا مقصد، وہی منزل ملتی ہے۔ ایک آدمی سائنس کو بالکل نہیں جانتا، اللہ کو مانتا ہے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ مانتا ہے، شاید امام راضی نے یا کسی بڑے عالم کا قصہ ہے کہ جنگل میں ایک کسان ہل چلا رہا تھا، زمین جوت رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر اب کے دوبارہ دلیل مانگو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دلیل ہے۔ بے دلیل خدا کو ایک مانتا ہے آدمی، اور وہ سائنسدان جس کے سامنے ہزاروں دلائل ہیں، باقاعدہ اس مغربی دنیا نے اس پر ریسرچیں کر کے، محنت کر کے یہ نتیجے نکالے ہیں کہ اگر یہ نظریے دو نظریے سامنے رکھے جائیں، ایک یہ کہ یہ دنیا پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آئے، اور ایک یہ کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہو، تو باقاعدہ آپ ان کی ریسرچ اٹھا کر دیکھیں تو ملے گا۔ وہ خود کہتے ہیں یہ بات کہ اگر بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہونے کے نظریے کو مانے، اس کے حق میں اگر ایک دلیل ہے تو اس کے خلاف 250 دلیلیں موجود ہیں، بلکہ 250 میں نے غلط کہا، میں بات صحیح نہیں کہہ سکا۔ ہوا یہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ صفر جو ہوتا ہے، ایک کے دائیں طرف آپ لگاتے ہیں تو وہ 10 بن جاتا ہے، ایک صفر اور لگا دیں تو 100 بنتا ہے، ایک صفر اور لگا دیں تو 1000 بنتا ہے، ایک صفر اور لگا دیں 10,000 بنتا ہے۔ یعنی دائیں طرف جتنے صفر لگائیں ایک کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اور اگر بائیں لگائیں تو اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ ایک کے بائیں صفر لگایا تو ایک کی جگہ آشاریہ بن گیا، یعنی پہلے ایک تھا، اب ایک کا 10واں حصہ بن گیا، ایک آشاریہ۔ ایک اور صفر لگا دیں تو 100واں حصہ بن گیا، ایک اور صفر لگا دیں تو 1000واں حصہ بن گیا۔ وہی کہتے ہیں کہ اگر اس کے حق میں ادھر ایک عدد مانے تو اس کے مقابلے میں 250 صفر ادھر لگاتے چلے جائیں، وہ سب کے سب اس کے خلاف ہوں گے۔ اتنا زیادہ فرق ہے دلائل کا، یعنی انہوں نے باقاعدہ کائنات پر غور کر کے، محنت کر کے یہ سوچا
یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دنیا بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں، تو ان کو اس کے خلاف اتنے دلائل ملے، اس کے حق میں ایک بھی دلیل نہیں ملی، مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ صحیح راستہ شروع سے نہیں چلے، تھوڑا سا تو پوچھ کے چلنا تھا نا۔ کس سے پوچھنا تھا؟ ایک شعر سنیے، ہم نے ایک نعت سنی ایک جلسے میں، ایک نعت سنی اور اس کا ایک شعر یاد ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے، مضمون پہلے سمجھ لیں، 1969 میں آپ سب جانتے ہیں کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا، امریکہ اور روس کے سائنسداں چاند پر پہنچے۔ وہ وہاں سے کیا لے کر آئے معلوم ہے نا؟ کیا لائے تھے؟ مٹی لائے تھے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم ہے، اسکول میں نہیں پڑھا آپ نے؟ مٹی لائے تھے، اور کچھ تھا بھی نہیں وہاں لانے کے لیے۔ کیا لاتے وہاں سے؟ مٹی لے کر آئے تھے۔ چاند پر جانے کو دنیا نے اپنی سب سے بڑی ترقی سمجھا۔ جو حضرات اس وقت موجود ہوں گے ان کو یاد ہونا چاہیے، ہم تو اسی سال دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جو موجود ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ تہلکہ مچ گیا تھا دنیا کے اندر کہ انسان نے سب سے لمبی چھلانگ لگائی ہے، خلا میں قدم رکھا ہے، معمولی بات نہیں ہے، چاند پر پہنچ گیا انسان۔ لیکن سوال یہ ہے، اصل جو شاعر نے سوال قائم کیا ہے کہ چاند پر جا کر انسان نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ سائنس پڑھو نہ پڑھو، سائنس کی مخالفت نہیں، سائنس کا راستہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم۔ شاعر کہتا ہے، دن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے وہ، حضور کا ہاتھ پکڑے بغیر، حضور کی رہنمائی کے بغیر جو بلندی پہ گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا ہے بہت شاندار، دن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ، مہتاب چاند کو کہتے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ کیا لے کے آئے وہاں سے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا لے کے آئے؟ خاک لے کے آئے، کچھ بھی تو نہیں لے کے آئے۔ تو بغیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی کے جو گئے تو وہاں سے خاک لے کے آ گئے۔ وہ رکھی ہے خاک، سائنسداں لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں، ناسا میں رکھی ہے امریکہ میں، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے چاند کی مٹی کو دیکھا ہے۔ ارے اس چاند کی مٹی سے کتنے بیماروں کو شفا ہوئی ہے، کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں دنیا کے، کتنے جھگڑے کم ہوئے ہیں، کتنی جنگیں رکی ہیں، کیا ہوا ہے آخر؟ سوائے اس کے کہ انسان نے انسان کی تباہی کے ہتھیار بنائے ہیں ترقی کرتے کرتے۔ یہ بات بہت دور چلی جائے گی، واپس آنا چاہیے۔ کہنا یہ تھا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ جس طبقے کی گمراہی پر تعجب ہوتا ہے وہ سائنسداں ہیں۔ قاعدے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ سائنسداں کو پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تخلیقات کو قریب سے دیکھتا ہے۔ وہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت جس کو اللہ دے اسی کو ملتی ہے۔ تو انسان نے تو یہ ظلم کیا اللہ کی ذات پر، اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے شرک کیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار ہی کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو آزاد چھوڑ دے، یعنی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائے، اپنی فطرت کو آزاد چھوڑ دے، تو اس کی فطرت چیخ چیخ کر کہے گی، زور زور سے کہے گی کہ میرے اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے وجود پر دنیا میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک امام سے، ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا ان البعار تدل على البعير وان آثار الاقدام تدل على المسير وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وانهار ذات امواج
अला तदुल्लु अला वजूदिल लतीफिल खबीर। जब कहीं लीद वगैरह पड़ी हुई मिलती है तो हम समझते हैं कि यहां से ऊंट गुजरा है। जब कहीं निशानात कदम देखते हैं तो हम समझते हैं कोई आदमी यहां से चल के गया है। इतनी इतनी बातों से हम इस्तिदलाल करते हैं। और ये इतना बड़ा बुर्जों वाला आसमान और ये कुशादा रास्तों वाली जमीन और ये मौजे मारते हुए दरिया, क्या ये अल्लाह के वजूद पर दलालत नहीं करते? है दुनिया में कोई ताकत जो इन चीजों को वजूद दे दे? गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तेरी ही सी रंगत तेरी ही सी बू है। हर जगह अल्लाह के दलाइल नजर आते हैं। अभी जो कारी साहब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नज़म मौके की मुनासिबत से रही। गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तेरी ही सी रंगत तेरी ही सी बू है। और गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, कोई तुझ जैसा नहीं है। हर चीज में तेरा रंग नजर आता है मगर कोई तेरे जैसा नहीं है। तो पहला नंबर यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को माना जाए। इंसान अल्लाह का इकरार किए बगैर रह नहीं सकता। अपनी फितरत के साथ तो कम से कम रह नहीं सकता। अगर वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है तो अपनी फितरत से उसको लड़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर आता है अल्लाह ताला को की मोहब्बत का और अल्लाह ताला की मारिफत का। इंसान गौर करे, मारिफत और मोहब्बत दोनों के लिए चंद बातें हजरात उलमा ने कहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बड़ों को, क्या क्या बातें उन्होंने खोली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम के शुरू में आप पढ़ते हैं कि साहब अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। क्यों? ये सवाल किया और जवाब दिया कि बात असल में यह है कि कोई इंसान अपना कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर कर नहीं सकता। और उसकी दलील सुनिए। रोटी का एक लुकमा, खाने का एक लुकमा जो उठाकर हम अपने मुंह में ले जाते हैं, हजरात उलमा ने कहा अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने उसके तैयार करने की जिम्मेदारी तन्हा हर आदमी पर नहीं डाली। ऐसा निजाम बना दिया कि दुनिया के इंसान अलग अलग उसके मुख्तलिफ मराहिल का काम करते हैं। आप समझे कि एक लुकमा जो हम खाते हैं उसके तैयार होने में दुनिया के कम से कम 300 आदमी काम करते हैं। गौर करें जरा। मसलन रोटी आपने खाई तो रोटी का सिलसिला कहां से शुरू होगा? गेहूं बोने से शुरू होगा ना। अल्लाह ताला अगर हमें इस बात का मुकल्लफ करते कि जो खाना तुम्हें खाना है उसकी खेती करने से लेकर पकाने तक सारे काम तुम्हें करने हैं, तो चलिए बिस्मिल्लाह जंगल चलिए, खेत में चलिए। सबसे पहले खेत को तैयार करें और खेत को तैयार करने के लिए हल चलाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो हल भी खुद बनाना है। हल में लकड़ी भी इस्तेमाल होगी, लोहा भी होगा, लिहाजा लोहार का काम भी करना है, बढ़ाई का काम भी करना है। हल बनाओ, चलाओ, पानी का इंतजाम करो, लिहाजा कुआं भी खोदना है। सोचे ना जरा, ये सारे काम खुद करने हैं। अब बीज तलाश करके लाओ और उस बीज को खेत में डाल दो। उसके बाद फिर उसकी निगरानी करो, उसको पानी दो, पानी का इंतजाम खुद करो, सारा इंतजाम। मैं जल्दी जल्दी निकालता हूं ताकि आसानी से उग जाए। उग गया और उसके बाद वो काटने का नंबर आया, तो जिस दराती से काटना है उसको खुद बनाओ। सारे काम तो खुद करने हैं ना। उसमें लकड़ी भी होती है, लोहा भी होता है, दोनों काम खुद करो। काट लो, काटने के बाद उसमें से गेहूं निकालने का काम है, तो उसकी जो मशीन है वो खुद तैयार करो। तैयार कर ली साहब, गेहूं निकाल लिए, अब पीसने का काम है, तो चक्की बनाओ। अपने हाथ से बनानी है चक्की और उसमें आटा बनाना है, पीसना है। और उसके बाद
پھر آٹے کو گوندنا ہے تو جس برتن میں آٹا گوندنا ہے وہ برتن بناؤ، اس میں آٹا رکھ کے پانی لگاؤ، پانی ڈالو، پانی جس چیز میں لاؤ گے وہ برتن بھی خود بنانا ہے۔ آٹا گوند لیا، اب پکانے کا نمبر آیا تو توا تم بناؤ، چولہا تم بناؤ، اس کے لیے جتنے سامان چاہیے وہ خود اپنے ہاتھ سے بناؤ، ایندھن جو چاہیے وہ خود بناؤ، اس کو خود تلاش کرو، اور اس کے بعد روٹی پکاؤ۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے ذرا جلدی پکا لی ہے، وقت کم ہے، ورنہ اس سے زیادہ کام ہے، سارے کام ابھی تذکرے میں نہیں آئے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد روٹی تیار ہوئی ہے، ابھی سالن نہیں بنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سوچیں ذرا، سالن بنانے کے لیے پھر اتنے ہی مرحلے ہیں، چاول کے لیے اتنے ہی مرحلے ہیں، ہر کام کے لیے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ کیا الفاظ ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ ہم نے دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے سے متفاوت درجے دیے، کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، تاکہ ایک دوسرے کا کام کریں۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، وہ دوا دے رہا ہے، تو بڑے سے بڑے مولانا صاحب بھی دوا لینے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے تاجر صاحب بھی جا رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے ماسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، تو اس کی ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کو پڑھوانے کے لیے مولانا کے پاس لا رہے ہیں، ماسٹر صاحب کے پاس لا رہے ہیں، تو ادھر سے کام چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کے کاموں میں لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کے نظام کو آسان کر دیا۔ جن چیزوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے ان کو بالکل عام کر دیا، ان کے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں رکھی۔ ہوا کی ہر وقت ضرورت ہے، ہوا کو ایسا بنا دیا کہ نظر بھی نہ آئے، بوجھ نہ ہو، بغیر دکھائی دیے سب جگہ پہنچ جاتی ہے۔ پانی اس کے بعد چاہیے، پانی کو عام کر دیا، مگر تھوڑا سا اس کے نظام کو ہوا کے مقابلے میں تھوڑا مشکل رکھا، اس لیے کہ اگر پانی کو ہوا کی طرح عام کر دیتے تو سب ڈوب جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پانی کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔ ذرا سوچیں، قرآن کریم میں باری تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل کو جس طرح بیان کرتے ہیں وہ بے وجہ نہیں ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پانی کا نظام اللہ نے بنایا، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں اور بادل برستے ہیں، کچھ جگہوں پر بادل براہ راست برستے ہیں، اور کچھ جگہوں پر پہاڑوں پر جا کر برف بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برف بڑی مقدار میں جما دیا پہاڑوں پر۔ اگر یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم اسے کہتے کہ بھائی دیکھو، سال بھر کا پانی ایک دن میں برسے گا تو اپنے گھر سے بڑا تو کنواں بنانا پڑتا۔ کیا خیال ہے؟ پانی کا ٹنکی، پانی کی ہر گھر میں گھر سے بڑی پانی کی ٹنکی ہوتی، سال بھر کے لیے چاہیے، اور پھر وہ پانی حفاظت اس کی سڑنے سے اس کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ بالکل صاف و شفاف پانی ہر جگہ آدمی کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک ایک چیز کی اگر تشریح کی جائے بہت دیر لگ جائے، لیکن یہ ایک نمونہ ہے جس سے مقصد ہے کہ اس طرف ہم سب متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کیا کیا انداز ہیں۔ اب دوسرے رخ پر آئے، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے جو آپ سیرت کے جلسوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا ترجمہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یوں کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں، اس کو یاد کر لو، اور حوالہ دے رہے ہیں اپنی محبت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی محبت کا اللہ کو یقین ہے، اور اس کے بعد خود بندوں سے جو اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب مثال سے سمجھایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جہاد سے، غزوے سے واپسی ہوئی
راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، قیام کیا گیا، تو جب لشکر کہیں ٹھہرتا ہے، سواریاں اترتی ہیں، سامان اترتا ہے، خیمے لگتے ہیں، اچھا خاصا ایک افراتفری کا کام ہوتا ہے، تو اس میں کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا، ایک عورت کا بچہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اب وہ عورت اس نے جب دیکھا بچہ نہیں ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا، بہت پریشان ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کا بچہ تلاش کرو۔ بچہ تلاش کیا گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ وہیں لشکر میں ہی کہیں تھا، وہ مل گیا۔ اب جب بچہ ملا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر رہا ہوگا۔ صحیح بات تو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے رہی ہے، چوم رہی ہے، لپٹا رہی ہے، اور بچہ بھی ماں کے قریب ہو رہا ہے اور ماں سے اپنے بدن کو لگا رہا ہے۔ ایک عجیب تڑپ کی کیفیت ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ، کیا یہ عورت، یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کر سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں سے اس ماں سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ایک اور مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے۔ جنگل کا مطلب ہمارے روڈ نہیں ہے بلکہ صحرا۔ صحرا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی راستہ نہیں بنا ہوا ہوتا، ریتیلا میدان ہوتا ہے، اور سینکڑوں میل تک کوئی نشان، کوئی راستہ، کوئی سڑک، کچھ نہیں، وہ صحرا کہلاتا ہے۔ ایسے صحراؤں میں بغیر رہنما کے کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے صحرا میں اپنے اونٹ پر، اونٹ کے علاوہ کسی ذریعے سے وہاں سفر نہیں ہو سکتا، اونٹ پر سفر کر رہا ہے۔ راستے میں وہ ایک جگہ تھک گیا تو اس نے اپنے اونٹ کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، بٹھا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اب ظاہر ہے وہاں باندھنے کی تو کوئی چیز تھی نہیں، اونٹ اٹھ کے چلا گیا۔ جب یہ آدمی سو کر اٹھا، اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جب یہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب کیا ہوگا ہم اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے زمانے میں جس طرح سفر ہوتا ہے تو ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کیا ہے سفر کو۔ گھر سے کچھ لے کر نہ چلے، راستے میں ہر قدم پر آپ کو کھانے پینے کا سامان مل جائے گا۔ لیکن وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ راستہ بھی طے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بس چلی گئی دوسری آئے گی، جانے کا ایک ہی ذریعہ وہ اونٹ تھا، کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر تھا۔ اب کیا ہے، سوائے موت کا انتظار کرنے کے کوئی اس آدمی کے پاس چارہ نہیں ہے۔ وہ بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ بس اب تو موت آئے گی، کب آئے گی یہ تو جتنا بھی وقت لگے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی مایوس بیٹھا ہے، کبھی ادھر ادھر جھانک لیتا ہے، جا کر پھر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی مایوسی کے عالم میں اچانک اس کی ایک طرف نظر اٹھی تو اس کو اپنا اونٹ نظر آ گیا، مل گیا اونٹ۔ حضور نے پوچھا بتاؤ اس آدمی کو اونٹ کے ملنے کی کتنی خوشی ہوگی؟ دوبارہ زندگی ملی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی خوشی کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کس کو کہتے ہیں اور محبت؟ محبت اور کس کا نام ہے؟ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے
شدید محبت ہوتی ہے. ہم ذرا غور کریں, الفاظ کا ترجمہ کیا ہے ہم نے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ جو جملہ ہے خبریہ جملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسی محبت ہے اور ہم کیسے ایمان والے ہیں. ہماری جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر محبت بعد میں ہے, پہلے اللہ کی محبت ہے. میں سچ کہتا ہوں اور صاف سن لیجئے, ہم سب کو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, ماں باپ کی بات نہیں کر رہے ہم, سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہی تو ہے نا, حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہے. لیکن ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ محبت اسی لیے تو ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر اعظم ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اگر اللہ کے رسول نہ ہو تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نہیں, ہمیں ان سے اتنی محبت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کی محبت اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے ہے. تو اللہ اصل ہوا کون ہوا؟ سوچیں ذرا, اصل تو اللہ کی محبت ہوئی. اس لیے اپنے دلوں میں ہم اللہ کی محبت کو زندہ کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے غموں کا مداوا صرف اللہ کی محبت ہے. مجھے یاد نہیں ہے وہ اشعار خواجہ صاحب کے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. فاروق صاحب کو تو یاد بھی ہوں گے, انہوں نے جانے کتنی دفعہ سنے ہوں گے. وہ جو پڑھتے ہیں نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عزیز الحسن صاحب کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا, فیض الحسن, حافظ فیض الحسن کا جوان بیٹے کا. تو اس موقع پر خواجہ صاحب نے ایک نظم کہی اور اس میں مجھے اس کا ایک مصرع یاد ہے, میں تو وہی سناؤں گا لیکن بات پوری سنا دوں. ظاہر ہے کہ جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کی ماں کو کتنا غم ہوگا, باپ کو بھی غم تھا, ماں کو بھی غم تھا, لیکن ماں تو عورت ہے, اس کے لیے تو ذرا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے ایک نظم کہی جس میں اپنی کیفیت کو بھی بیان کیا اور اس کی ماں کی کیفیت کو بھی بیان کیا. اپنی کیفیت میں وہ دو باتیں بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ غم بھی تھا بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن غم کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میرے اللہ نے جو چاہا وہ کیا, لہذا دل میں ایک اطمینان کی کیفیت بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جسے بچنا ہو غم سے آپ کا دیوانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جسے بچنا ہو غم سے آپ کا دیوانہ ہو جائے. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ پر اگر نظر ہوگی, وہ جو محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, مولانا محمد علی جوہر کی ایک بیٹی بیمار تھی, ٹی بی کی مریضہ تھی, اور اس زمانے میں ٹی بی ایسا تھا جیسے آج کل کینسر, لا علاج مرض تھا. وہ بہت بیمار رہی اور آخر میں اس کا انتقال ہی ہو گیا تھا جوانی میں ہی. لیکن انتقال سے پہلے کی یہ بات ہے کہ حضرت مولانا جوہر صاحب نظر بند تھے, غالباً مدھیہ پردیش میں کون سی جگہ ہے وہ, وہاں پر نظر بند تھے اور بیٹی بیمار تھی. اس بیٹی سے ان کو بہت محبت تھی, لیکن انہوں نے غزل کہی. اس غزل میں ان کا ایک شعر ہے جو غضب کا شعر ہے, بالکل گویا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا ایک عجیب نمونہ ہے. انہوں نے کہا کہ تیری صحت ہمیں مطلوب ہے, تیری صحت, بیٹی سے کہہ رہے ہیں, تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. بہت مشکل بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اس کو اگر منظور نہیں پھر ہمیں بھی منظور نہیں, پھر ہم اس میں راضی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو ہر کام کو آسان کر دیتی ہے, ہر غم کو آسان کر دیتی ہے. یہ حضرات صحابہ نے جو ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے, گھروں کو چھوڑا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑا ہے, ماں باپ کو. آج ہی میں پڑھ رہا تھا, ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوان آدمی تھے اور ایمان دل میں گھر کر گیا تھا, اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی تھی.
حضرت تو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے ایمان والے نہیں تھے، مگر وہاں کبھی اگر اللہ کے یا حضور کی کوئی بات کرتا تو عبداللہ صاحب کا رنگ بدل جاتا تھا، اس لیے کہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو ان کے چچا کو شک ہو گیا، اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد پہ ایمان لے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اب اس نے کہا کہ یا تو اس گھر میں رہ سکتے ہو تو اپنے دین پر واپس آؤ، اور نہیں تو تمہیں گھر چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا گھر چھوڑنا منظور ہے۔ چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، گھر بار تو سب چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی ان کی زبان سے اچانک زور سے نکلتا تھا اللہ۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا تو چھپتی نہیں ہے نا، غلبہ اگر محبت کا ہو تو حضرت نے لکھا ہے، یہ بیچ میں یہ بات یاد آ گئی، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں دیکھا کسی نے دو بوڑھے بیٹھے ہیں مسجد میں اور لڑ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے دو بڈھے بیٹھے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ان بڈھوں کو کیا ہوا، ان کی کیا لڑائی ہونے لگی؟ تو قریب جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ لڑائی یہ ہو رہی ہے، ایک بڈھا دوسرے کو کہتا ہے اللہ میرا ہے، تو وہ اس کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے، وہ اسے کہتا ہے اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ یہی ہے وہ محبت جو ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے یہی کہا اللہ کی محبت ایسی دل میں رکھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ تو حضرت عبداللہ کی زبان سے کبھی کبھی زور سے نکل جاتا تھا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ یہ کیا کہتا ہے بار بار اللہ زور سے، ایسے کیوں کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جانتے عمر، یہ دل سے کہتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ انتقال ہوا، حضور کی حیاتی میں انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر ان کے کفن کے لیے عطا فرمائی، اور اس کے بعد قبر میں اپنے ہاتھ سے حضور اترے، خود قبر میں خود اتارا، اور اس وقت یہ الفاظ کہے اے اللہ عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو اللہ کی محبت جو ہوتی ہے تو عجیب ہوتی ہے۔ جو صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے، بعد کے بزرگوں میں ایک صاحب ہیں ابن فارغ غالباً رحمۃ اللہ علیہ، بڑا کلام ہے عربی میں ان کا، انہوں نے یوں کہا فلیتک تحلو والحیات مریرۃ، ہمارے کہنے کی تو بات نہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، کاش تو راضی ہو جائے اور میری زندگی تنگ اور دشوار اور کڑوی ہو جائے، چاہے زندگی تنگ ہو کڑوی ہو تو راضی رہے، تو راضی رہے چاہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو، میرے اور تیرے درمیان جو رشتہ ہے وہ آباد رہے چاہے ساری دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کی طرف سے جو آئے خرچ از دوست رسد میں کوس، جو بھی دوست کی طرف سے آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ کریں، نمازیں آسان ہو جائیں گی، تلاوت آسان ہو جائے گی، تہجد آسان ہو جائے گی، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، دنیا کے غم آسان ہو جائیں گے، کوئی زندگی میں دشواری نہیں رہے گی۔ زندگی کو آسان بنانے کا نسخہ ہے اللہ کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں تازہ کر لیں۔ اور آج ہی مجھے یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مجذوب صاحب کا کلام پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے، بالکل ہمارے اس مضمون سے مناسبت بھی ہے، ہم اس کو دعا سے مراقبے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں۔ آہستہ سے جس کا بھی چاہے لا الہ الا اللہ ساتھ میں کہتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ۔ آج کی رات تو شاید آپ لوگوں نے طے ہی کر رکھی ہوگی جاگنے کے لیے،
میں تو شاید آپ کا ساتھ نہ دے سکوں، لیکن آپ میرا ساتھ جب تک دے دیں تو اچھا ہے۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ یہ دعا ہے، اور دعا ہی کی نیت سے اللہ کی طرف توجہ کر کے ہم سنیں، دل میں گویا یہ خواہش ہو کہ یہ باتیں پوری ہو جائیں۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنو انسو حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمیں، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے گاہ، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، خار و گل افلاک و کواکب کو ہو دریا محروما، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، آمین، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، بندے مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں، راحت تیری پڑھ کے میں قیامت تک بھی کبھی بے راہ نہ ہوں، چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب سے میں ہو جاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا، اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک دست نگر تیرا، توڑ کے پاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ کبھی اب در تیرا، عشق سما جائے رگ رگ میں دل میں میرے گھر تیرا، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا اے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکار و نامسیاہ, تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبائیں میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب تک قلب رہے پہلو میں, جب تک تن میں جان رہے, لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے. جذب میں پرہ ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے, لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. ہمارے مفتی صاحب نے بہت اچھی دعا کرائی ہے, اللہ ہم ساری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. آج کی رات بھی طاق راتوں میں سے ہے اور 27ویں شب ہے, جس میں زیادہ امید ہوتی ہے اللہ کی خصوصی رحمت کے نازل ہونے کی. تو جتنا مانگ لیں اتنا ہمارے حق میں اچھا ہے. اللہ رب العزت قبول فرما لیں. کچھ تو قبول کر ہی لیں گے اللہ تعالیٰ, کسی کی تو قبول کر ہی لیں گے. اسی نیت سے ہم آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں, سب کے ساتھ مل کر نہ جانے کس کی برکت سے ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں قبول ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک, ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إذا رضيت, ولك الحمد عدد خلقك, ولك الحمد رضا نفسك, ولك الحمد زينة عرشك, ولك الحمد بمداد كلماتك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم أنت ربنا, اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ربنا ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اللهم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية اللهم إننا ضعفاء فغم في رضاك ضعفنا وخذل الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فائزنا وإنا ضعفاء فقراء فارزقنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم فكما رزقتنا مما نحب واجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب واجعله فراغا لنا فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا مفلحين شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ اے ہمارے بہت اچھے اللہ اے ہمارے مہربان اللہ اے ہمارے اے اللہ اے ہمارے محبوب اللہ اے اللہ اے رب کریم اے رحمان رحیم اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے بیٹھے ہیں دیکھنے میں ہم آپ کے بندے ہیں اندر سے بڑے گندے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجئے اے اللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں مگر ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کی یاد نہیں آتی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت نہیں آتی اے اللہ قدم قدم پہ آپ کی نعمتوں سے واسطہ ہے اے اللہ قدم قدم پہ آپ کی رحمتوں کا استعمال ہے اے اللہ پھر بھی ہم کتنے ناشکر ہیں اے اللہ ہمیں اپنے بچے مندوں میں شامل فرما لیجیے اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجیے اے اللہ محبت کے لائق تو آپ ہی کی ذات ہے اے اللہ محبت کے لائق تو آپ کی ذات ہے اور آپ کے علاوہ سب کی محبت بعد میں ہے اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے اے اللہ اے رب کریم اے اللہ اپنی محبت دے دیجیے اے اللہ
اے اللہ اپنی محبت دے دیجیے. ہم تو اپنے بندے میں بہت مہربان ہیں. ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں آپ کی محبت کی. اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دیجیے. اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے اور ہمیشہ کے لیے اپنی یاد نصیب فرما دیجیے. اللہ بے شک یہ اقرار کرنا پڑے گا ہم بہت گناہگار ہیں. ہم نے آپ کی بڑی نافرمانی کی ہے. اللہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم رمضان میں اور مسجدوں میں بیٹھ کے اور اعتکاف میں بیٹھ کے اور روزے رکھ کے بھی آپ کی نافرمانیوں سے بچ رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم بہت گندے بندے ہیں. لیکن اے اللہ اے رب کریم آپ سے ہمیں یہ کہنا ہے ہم آپ ہی کے بندے ہیں. آپ کے بندوں اور بندیوں کی اولاد ہیں. ہمارے ماں باپ بھی آپ ہی کے بندے تھے. ان کے ماں باپ بھی آپ ہی کے بندے تھے. اے اللہ آپ کا معاملہ یہ ہے جو فیصلہ آپ کا ہے وہی نافذ ہوتا ہے. جو فیصلہ آپ کا ہے وہ انصاف ہوتا ہے. اے اللہ یہ بھی معلوم ہے ہم بڑے کمزور بندے ہیں. اے اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں نا. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ ہی سمجھ کے معاف کر دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے نہیں معاف کیا تو پھر کون معاف کرے گا. اے اللہ آپ کے علاوہ ہم جائیں گے کہاں معافی مانگنے کے لیے. اے اللہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ یہ قبولیت کی رات ہے. اے اللہ اس رات میں ہم سب کو قبول کر لیجئے. ہمارے بچوں کو گھر والوں کو قبول کر لیجئے. اس امت کے ہر فرد کو قبول کر لیجئے. اے اللہ قبول کر لیجئے. ہم کسی لائق نہیں ہیں مگر قبول کر لیجئے. اے اللہ آپ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے پھر بھی قبول کر لیجئے. اے اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح رزق حلال واسع لسان ذاکر قلب خاشع عمل مقبول نصیب فرما دیجئے. بیماریوں سے شفا دے دیجئے. قرضوں سے نجات دے دیجئے. اے اللہ بے گھر جو ہے ان کو گھر دے دیجئے آرام دے. اے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. اے اللہ بیٹیاں جو بیٹے بیٹیاں جو بھی بے شادیوں کے اللہ ان کے لیے خیر کے اے اللہ رشتے عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں بچوں کے اور اولاد کے غم سے بچائیے. اے اللہ ہمارے اندر ہمارے لیے ہمارے بال بچوں کے لیے ہمارے متعلقین کے لیے جو نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہے ان کو ہم سے واپس نہ لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے زوال سے بچا لیجیے. اپنے انتقام کے آنے سے بچا لیجیے. اپنی ناراضی کے آنے سے بچا لیجیے. اے اللہ اپنی رضا دے دیجیے. کامل رضا دے دیجیے اور رضا کے بعد ناراضی سے بچا لیجیے. ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے. غنا کے بعد فقر سے بچا لیجیے. صحت کے بعد بیماری سے بچا لیجیے. اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے. اے اللہ کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتیں پوری فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں میں تو تمناؤں کا ایک انبار ہے. اے اللہ دینی ضرورتیں بھی ہیں دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں. آپ کا کرم یہ ہے کہ آپ سب کچھ خود جانتے ہیں. اے اللہ بغیر مانگے پوری کر دیجئے. ہمارے دلوں کی جائز تمنا ہے پوری کر دیجئے. اے اللہ اے رب کریم اے اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے. اے اللہ اس رمضان کو اس پوری امت کے لیے ذریعہ مغفرت بنا دیجئے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے. اس شہر پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے. ہم سب کے علاقوں اور آبادیوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ حفاظت فرمائیے ہماری آل اولاد و گھر والوں کی, ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کی, اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے ایمان کی, ہمارے مسلمان بھائیوں میں کاروبار کی. اے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ حفاظت فرمائیے حرمین شریفین و مسجد اقصی کی. اے اللہ حفاظت فرمائیے ساری مسجدوں کی. اے اللہ حفاظت فرمائیے دارالعلوم دیوبند کی اور سارے مدرسوں کی. اے اللہ حفاظت فرمائیے تبلیغ و دعوت کے مرکزوں کی. اے اللہ حفاظت فرمائیے خانقاہوں کی. اے اللہ دین کے ہر کام کی اور اس کام میں لگنے والوں کی حفاظت فرمائیے. دین کے کاموں کو میں خرچ کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. جان و مال لگانے والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ قبول کر لیجیے ہمیں
قبول کر لیجئے ہماری کیسی کیسی نمازیں ہیں، قبول کر لیجئے ہمارے جیسے کیسے روزے ہیں، قبول کر لیجئے ہمارا جیسا کیسا پیسہ ہے، اللہ قبول کر لیجئے ہمارا جیسا کیسا اعتکاف ہے، اللہ اس اعتکاف کو قبول کر لیجئے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنے قرب خاص کا ذریعہ بنا دیجئے، جن حضرات نے اہتمام کیا ان کے لیے بھی سارے جائز مقاصد پورے ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنے قرب خاص کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس مجمع پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، اے اللہ وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں، آپ کے گھر کو دیکھ کے آ کے ٹھنڈی کرتے ہیں، آپ کے رسول کے روزے کرتے جا کے سلام کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی یہ دولت نصیب فرما دیجئے، جلد از جلد نصیب فرمائیے، اے اللہ اے رب کریم ہر مسلمان کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے یا آج انہوں نے کہا ہے یا اس سے پہلے کبھی کہا ہے، اے اللہ سب کے حق میں ہماری یہ ساری دعائیں قبول کیجئے، ہمارے بچوں کے حق میں، بیویوں کے حق میں، گھر والوں کے حق میں قبول کیجئے، ہمارے والدین اور اولاد کے حق میں قبول کیجئے، ہمارے شاگردوں اور استادوں کے حق میں قبول کیجئے، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کے حق میں قبول کیجئے، ہمارے محسنین کے حق میں قبول کیجئے، ہمارے حضرت کے حق میں اور ان کے متعلقین کے حق میں قبول کیجئے، اے اللہ اے رب کریم ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہم سے مانگا بھی نہیں جاتا، اے کریم بغیر مانگے دے دیجئے، اے اللہ ایک چیز پہ نظر فرمائیے گا، اے اللہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بھکاری جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے در کے بھکاری ہے، یہ دنیا کے دروں کے بھکاری نہیں ہے، اے اللہ دنیا کے در کا بھکاری ایک در پہ نہیں پاتا تو 10 در اس کے سامنے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، اے اللہ یہ جو بھکاری بیٹھے ہیں ان کے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ آپ کے در سے نہ ملا تو کہاں جائیں گے مانگنے، اے اللہ محروم مت کیجیے گا، اے اللہ دے دیجئے، عطا فرما دیجئے، سب کچھ دے دیجئے، ہر خیر دے دیجئے اور ہر شر سے بچا لیجئے، ہم سب کا انجام بہتر فرما دیجئے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، بچوں متعلقین تمام مسلمانوں کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وہ وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اللہ ہمارے والدین اور متعلقین میں جو دنیا سے چلے گئے ان کو اپنے قرب خاص سے نواز دیجئے، اے اللہ جو باقی ہیں ہمارے بڑے چھوٹے ان کو عافیت کے ساتھ باقی رکھیے، اپنے بڑوں سے ہمیں استفادہ آسان فرمائیے، اے اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائیے، ہمارا جب آخری وقت آئے تو ساروں کے لیے، ہم سب کے لیے فیصلہ کر دیجئے کہ آپ اس وقت میں ہم سے راضی ہوں، آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں، بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں، آپ ہم سے ملنے کو پسند کر رہے ہوں، ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان و امید سے لبریز ہو اور ہماری زبانوں پہ آپ کا کلمہ جاری ہو، یہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم